أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ. ہمارے اکابر 6 مہینے اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان مبارک میں یہ سبق سکھایا گیا کہ اے میرے بندے، اگر تو ہمارے حکم کی وجہ سے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے تو رمضان کے بعد ہمارے حکم سے ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تقویٰ یہی ہے کہ انسان ناجائز چیزوں کو چھوڑ دے. تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے. ہر وہ کام جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اس کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. تو رمضان مبارک میں ہم نے تقویٰ کا سبق سیکھا، لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. انسان کے دل میں جس چیز کی محبت اتر جاتی ہے وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں اتر گئی، 7 سمندر پار جانا ہمارے لیے آسان. اکیلے بیٹے کو 7 سمندر پار بھیجنے کو سب تیار ہے، جانے والا خود بھی تیار ہے. اعلیٰ تعلیم کے نام پر اکیلی بیٹی کو 7 سمندر پار بھیجنے کو تیار ہے. محبت دل میں اتر چکی. فاصلے بھی اس کو نظر نہیں آتے، جدائیاں بھی نظر نہیں آتی، کہتے ہیں جی کرنا ہے یہ کام. خامند کی نوکری لگ جائے، بڑی محبت کرنے والی بیوی بھیجنے کو تیار، اس لیے کہ محبت ہے دل میں. اور جب محبت دل میں نہیں ہوتی تو مسجد میں آنا بھی مشکل کام. نوجوان کو مسجد میں بلاؤ تو سب سے آخر پہ آئے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد سے نکل کے جائے گا. تو جہاں دل اٹکا ہوا نہیں وہاں مسجد کے چند قدم مشکل، اور جہاں دل اٹک گیا وہاں وظیفے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہیں، دعا کرو میرا ویزا لگ جائے. 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں.
انسان جب کسی چیز کی محبت دل میں پاتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر بوجھ اٹھاتا ہے. آپ خود غور کریں، مکان بنانا ہو قدم اٹھا لیتا ہے، سر پہ قرضے چڑھا لیتا ہے. پوچھو کہ بھئی آپ نے اتنے لاکھوں کا قرضہ کیوں اٹھا لیا؟ مکان جو بنانا تھا. اس قرضے سے نہیں گھبرا رہا، پتہ ہے کہ میں آنے والے 10-15 سال کمائی کر کے قرضہ ہی مشکل سے اتاروں گا. مشورہ بھی نہیں کرتا کسی سے، خود بخود فیصلے کر لیتا ہے کیونکہ ایک کام کو کرنا ہے اس نے. تو بوجھ اٹھانا اس کے لیے آسان. شادی کرنے کی خواہش ہے تو گھر کی بھی ارینجمنٹ کر لے گا، شادی کے خرچے کا بھی انتظام کر لے گا. اس کے لیے قرضہ لینا پڑے، کمائی کرنی پڑے، ہر کام کرے گا. بیوی کا خرچہ بھی ذمہ اٹھائے گا. تو بوجھ اٹھایا نا اس نے شادی کا، بوجھ اٹھایا نا اس نے گھر بنانے کا. کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کسی سے لین کرے گا، کسی کو دینے والی بات کرے گا، سر پہ بوجھ اٹھائے گا، اپنی ذمہ داری دے گا. جو سپلائر ہیں ان کو کہے گا کہ جی میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، اور کسٹمر کو بلائے گا اور کہے گا کہ میرا مال مجھ سے خریدو. نفع نقصان کا ذمہ دار بنے گا. پوچھو بھئی تم اتنے بڑے بڑے قدم کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہے گا جی کہ بزنس چلانا ہے میں نے. تو ان تمام مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب کسی چیز کی محبت ہوتی ہے اور انسان کرنا چاہتا ہے تو پھر بڑے بڑے بوجھ اٹھا جاتا ہے. آخرت کے اعمال کرنے کی وہ محبت آج دل میں نہیں ہے، اس لیے آخرت کے اعمال کرنے میں سستی. صرف تہجد کی 2 رکعت کے لیے اٹھنا مشکل. پوچھیں بھائی آپ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کریں تاکہ تہجد کی چند رکعت نصیب ہو جائیں، اٹھا ہی نہیں جاتا. پوچھے بھائی فجر میں آپ نماز میں نہیں آتے، کیا کریں جی کمر میں بہت سخت درد ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جس بندے کی کمر میں درد ہوتی ہے 2 گھنٹے کے بعد دکان پر جانے کے لیے وہی بندہ اس طرح بھاگا جا رہا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کسی نے جاپانی سیل فٹ کر دی ہے. تو اب آپ کے اندر یہ انرجی کدھر سے آ گئی؟ اب کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو اب دل کے اندر چاہت ہے مال کے حصول کی وہ اس وقت نہیں تھی جب نماز پڑھنی تھی. اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کو بچے کی طرح بنایا ہے. بچے کی فطرت ہے، وہ 2 کام کرنا چاہتا ہے، کھانا اور کھیلنا. اس کا جی چاہتا ہے کہ موقع ملے تو میں کھاؤں پیوں اور موقع ملے تو میں کھیلوں. کھیلنا کودنا چاہتا ہے، کھانا پینا چاہتا ہے. یہ انسان کے نفس کی حال ہے. اور اگر غور کریں تو جوان بھی ہو جائے تو اس کا دل یہی چاہتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو. کوئی ذمہ داری ڈالو، بھئی بڑے ہو گئے ہو تم اب دین کے لیے قربانی کرو، یہ کام اس کو مشکل نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 نعمتیں بڑی دی ہیں. ایک جان کی نعمت دی، یہ بڑی نعمت ہے انسان کے پاس کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی بخشی.
یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. تو جان والی نعمت بدلنے کو عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ایمان والی نعمت عطا فرمائی. یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم ساری دنیا کے خزانے بھی اگر دے دیں تو ایمان کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے انسان کو مال کی نعمت عطا فرمائی. اب ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اسی کا نام ہدایت ہے. اپنے جان مال کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اس کا نام ہدایت ہے. تو جو بندہ جان مال کو اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے. اس کے شب و روز اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزر رہے ہیں. اور جو بندہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے یہ بھٹکا ہوا اور گمراہ ہوا بندہ ہے. آج دنیا میں آپ پھر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بندہ چاہتا ہے میری زندگی ہے، میری مرضی چلنی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں میرے بندے، یہ زندگی کی نعمت میں نے دی ہے، مرضی میری چلنی چاہیے. تو مومن اللہ رب العزت کی مرضی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور فاسق وہ اپنی مرضی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے. زندگی دونوں کی گزر رہی ہے، لیکن چونکہ نیت مختلف ہے، راستے مختلف ہیں، اس لیے انجام مختلف ہو جائیں گے. مومن کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے، اور فاسق و فاجر کافر کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے. خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی کا مال اور اس کی جان اللہ کے دین کے لیے استعمال، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کو پالنا چاہتے ہیں تو اس کی محبت رشتہ داروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. یہ بچے کا پالنا کتنا مشکل کام تھا، لیکن ماں باپ کے دل میں اور دوسرے رشتہ داروں کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ ہر کوئی قربان ہو رہا ہے. چلو ماں باپ تو قربان ہوتے ہی ہیں، دادا دادی بھی قربان. ہمارا پوتا، یہ ہماری پوتی. جتنی ماں باپ کو محبت، اس سے بڑھ کے ان دادا دادی کو محبت ہے. نانا نانی کے دل میں محبت ڈال دی، وہ قربان ہوئے جا رہے ہیں. ہماری نواسی، ہمارا نواسا. تو دیکھو رشتہ داروں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، محبت کے ذریعے اللہ نے کام کروا دیے. اب دیکھیں فرعون کس قدر ظالم تھا کہ اس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کے دل میں ڈال دی، فرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دی. ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر محبت کی تجلیات ڈال دی. جب بیوی کو اچھے لگے تو اس نے کہا لا تقتلوہ، تم نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، بیٹا بنائیں گے. دیکھنے میں اتنا بڑا ظالم اور جابر، لیکن جب بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں قتل کرنا، کہتے ہیں جی بہت اچھا، اس کو قتل نہیں کرتے. بات مانی اس نے اپنی بیوی کی. تو محبت کے راستے سے اللہ نے بچے کی جان کی حفاظت کروا دی.
عجیب نعمت ہے. جب بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے تو محبت کی بنا پر اللہ اس کے اعمال کی حفاظت کروا دیتے ہیں. یہ محبت ہی تو اس کو راتوں کو جگاتی ہے. آپ خود غور کریں، ایک آدمی چوکیدار ہے، سردیوں کی لمبی رات میں مارکیٹ کے اندر جاگ رہا ہے، پہرا دے رہا ہے. اب اس سے پوچھیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نیند بھی آ رہی ہے، رات کے 3 بھی بجے ہوئے ہیں، آپ سوتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا جی کہ مہینے کے آخر پہ تنخواہ ملے گی، میرے گھر کے خرچے پورے ہوں گے. تو بھئی مہینے کے آخر پہ تنخواہ ملنا، خرچے پورے ہونا، یہ ایک ایسی چاہت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری ساری رات جاگنے کو تیار ہے، مشقت اٹھانے کو تیار ہے. ایک عورت جس کی شادی کو 2 سال گزر گئے مگر بچہ نہیں ہوا، بڑی پریشان. کیوں بھائی؟ دعا کرو اللہ میری گود ہری کر دے، اللہ میری یہ اولاد والی نعمت عطا فرما دے. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ جب مجھے امید لگے گی تو زندگی کے 9 ماہ میرے اس طرح گزریں گے کہ مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، میں بیماروں کی طرح رہوں گی، جو کھاؤں گی باہر نکال دوں گی، مگر اس مشکل کو برداشت کرنے کو تیار. پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے زندگی موت کا معاملہ ہوگا، اس کے لیے بھی تیار. یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو پھر 2-4 سال میں ہر وقت بچے کی خدمت پہ تیار، 24 گھنٹے کی خادمہ. پہلے اسے پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے اسے سلاؤں گی اور بعد میں خود سوؤں گی. راتوں کو جاگنا پڑے گا. اور چھوٹے بچے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا دن اور رات کا فرق کیا ہے. اکثر بچوں کو دیکھا کہ وہ دن میں سوتے ہیں اور رات کے وقت جاگتے ہیں. تو ماں سارا دن کام میں مصروف، جب رات آئی تو بچے میں مصروف، تو سونے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو رات جاگ جاگ کے ماں کو گزارنا پڑتا ہے، مگر گزارتی ہے. کیوں مشقت اٹھا رہی ہے؟ دل میں چاہت ہے اللہ مجھے بیٹے والی نعمت عطا فرما. تو بچے کی محبت نے اس طرح کئی سال کی مشقت اٹھانے پر اسے مجبور کر دیا. ذرا بچے کی آواز آئی رونے کی، اپنا کھانا بھول جاتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل بچے کو اٹینڈ کر رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو جب جنت جانے کا دل میں شوق ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو، تو نیک اعمال کے لیے پھر مشقت اٹھانی کون سی مشکل ہوتی ہے؟ فجر میں اٹھنا آسان، مسجد میں جانا آسان، زکوٰۃ دینا آسان، روزہ رکھنا آسان، ہر مجاہدہ برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 2 راستے بنائے، ایک راستہ جنت کی طرف جانے والا، ایک راستہ جہنم کی طرف جانے والا. روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا تو جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ ذرا جا کر دیکھو. انہوں نے جہنم کو دیکھا، یا اللہ اس جہنم میں تو کوئی بندہ بھی نہیں جائے گا. فرمایا میں اس جہنم کو لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دوں گا، ہر بندہ بھاگے گا. ہر بندہ بھاگے گا.
وہ جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے میٹھا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں نا پنجرے میں تو چوہا بھاگتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں گرفتاری کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جہنم پر لذتوں کا ایسا پردہ ڈال دیا، بھاگتا ہے بندہ، اداس ہے، کیوں؟ مجھے یہ گناہ کا موقع مل جائے، پریشان ہے، کیوں؟ مجھے گناہ کا موقع نہیں مل رہا، بھاگ بھاگ کے جہنم میں جاتا ہے، دوڑ دوڑ کے جہنم میں جا رہا ہے لذتوں کے پیچھے۔ حرام لینا آسان، رشوت لینا آسان، جھوٹ بولنا آسان، یہ سب کام آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کو دیکھو تو جبریل السلام نے جنت کو دیکھا، فرمایا بتاؤ اے اللہ یہ جنت اس قدر خوبصورت کوئی بندہ جنت میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ فرمایا میں اس کو کڑواہٹ کے ساتھ ڈھانپ دوں گا، ادھر کا رخ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے کڑواہٹ سے ڈھانپ دیا، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کرنے انسان کے لیے مشکل، جو جہنم میں لے جانے والا اعمال ہیں وہ سارے کرنے آسان۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بندے کو نتیجے کا پتہ ہونا تو پھر اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً پتہ ہو کہ اس کڑواہٹ کو کھانے میں میرا فائدہ، تو آسانی سے بندہ کھا لیتا ہے۔ لوگوں کو دیکھو سویٹ ڈش میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور شوگر کے مریض کے لیے کریلے بنائے ہوتے ہیں، تو وہ آرام سے کریلے کھاتا ہے نا، کڑوے کریلے۔ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے جی کہ کریلے ہیں تو کڑوے، مگر انجام شوگر کو بہتر کر دیں گے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے کریلے کھانا آسان۔ لوگ سویٹ ڈش بیٹھے کھا رہے ہیں، ایک بندہ بالکل ہی نہیں کھاتا۔ بھئی آپ کو کیوں آئس کریم اچھی نہیں لگتی؟ جی بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ کو یہ کلفہ اچھا نہیں لگتا؟ جی بڑا اچھا لگتا ہے جی۔ تو بھئی آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے ہیں جی میٹھا ہے اور مٹھاس مجھے نقصان دیتی ہے، کیونکہ اس کو نتیجے کا پتہ ہے کہ یہ مٹھاس نتیجہ برا لائے گی، تو مٹھاس سے پرہیز آسان، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کڑواہٹ اچھا نتیجہ لائے گی، تو کڑواہٹ کو برداشت کرنا آسان۔ تو اگر انسان کا یقین بن جائے کہ نیک اعمال کی خاطر جو میں مشقتیں اٹھاؤں گا ان کا نتیجہ اچھا ہوگا، پھر قربانیاں دینا دین کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہو کہ جو گناہوں کی لذتیں میں لیتا پھرتا ہوں، انجام کار مجھے جہنم میں جانا ہوگا، تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان۔ کوئی بندہ یہ سوچے جی کہ گناہ سے کیسے بچے؟ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سن لیں۔ کوئی سرکاری ملازم تھا، اس نے رشوت کے پیسے لے لیے۔ اب وہ رشوت کے پیسے لے کر جا رہا تھا، اچانک اس کا دوست اسے ملا، اس نے کہا بھئی دیکھو جو تم نے پیسے لیے نا فلاں سے، اس پر نشانیاں لگی ہوئی تھیں اور تمہیں اس نے پکڑانے کا بندوبست کیا، پولیس آ رہی ہے اور پولیس تمہیں پکڑ کے لے جائے گی، اور اگر تم سے پیسے برآمد ہو گئے تو جیل کا منہ جا کے دیکھو گے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا اب یہ پریشان ہے،
میں ان پیسوں سے جان کیسے چھڑاؤں؟ قریب گٹر تھا، اس نے وہ پیسے گٹر میں ڈال دیے، اور گٹر میں ڈالنے کے بعد بڑا خوش پرسکون کہ شکر ہے جان چھٹی۔ اب ظاہرہ دیکھو کہ نقصان ہو رہا ہے اس کا، لیکن کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایک بڑی سزا سے بچ رہا ہوں، اس پیسے سے جان چھڑا کے یہ مطمئن ہو گیا۔ یہی مومن کا حال ہوتا ہے کہ ظاہرہ لگتا ہے دیکھو جی اس نے لذت کو چھوڑ دیا، اور مومن کہتے ہیں کہ اس لذت سے جو میری گت بننی تھی آگے جا کے، میں نے اپنے آپ کو اس سزا سے بچایا۔ تو مومن کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی کڑواہٹ کو برداشت کرنے کا دوسرا نام مجاہدہ ہے، اور انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ مجاہدہ تو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے۔ رمضان المبارک اسی مجاہدے کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ پیاس ہوتی ہے، ریفریجریٹر کے اندر مشروبات ہیں، برداشت کرتا ہے۔ بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا موجود ہے مگر برداشت کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا بنیادی مقصد یہی قوت برداشت ہی تو پیدا کرنی تھی۔ اب اگر یہ سبق پکا ہو گیا تو انسان کے لیے غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچانا آسان۔ اگرچہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے مگر یہ برداشت کرے گا، کہے گا کہ نہیں، اگر میری نگاہ غلط اٹھی تو کہیں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو مجاہدہ کرنا اس کے لیے آسان، فجر کی نماز میں اٹھنا آسان، مسجد پہنچنا آسان، یہ سب کام اس کے لیے خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو رمضان مبارک نے بندے کے اندر یہ مجاہدہ پیدا کرنے کی استعداد پیدا کر دی، اور یہی مجاہدہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمیں حکم الہی میٹھا لگنے لگ جائے، حکم الہی کو پورا کرنے میں ہمیں مزہ آنے لگ جائے، اور یہی چیز محبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو تو اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا آسان، اس حکم کو ماننے کے لیے مشقت اٹھانا بھی آسان۔ آپ نے دیکھا لوگ اپنے دور کے رشتہ داروں کو جو ایئرپورٹ پہ آتے ہیں لینے کے لیے رات کو 2 بجے جاگ کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ 2 بجے رات کو جاگ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ ماں کہے گی بوڑھی میرا بیٹا سعودی عرب سے آ رہا ہے، لوگ کہیں گے جی ہمارے رشتہ دار عمرہ کر کے آ رہے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو محبت نے اگر رات کے 2-3 بجے جاگنا آسان کر دیا، تو جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو تو کیا تہجد کی 4 رکعت کے لیے جاگنا کوئی اس کے لیے مشکل کام ہوتا ہے؟ وہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں کثرت ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کی کثرت کے ساتھ ذکر کریں تاکہ محبت الہی دل میں بڑھے اور ہمارے لیے نیک اعمال آسان ہو جائے۔ یہ محبت ایسی نعمت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ابو عقیل انیسی رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام کی محفل میں موجود، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تم اپنے مال پیش کرو۔ جس کے پاس جو تھا وہ پیش کرنے لگا، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بڑے حیران بڑے پریشان کہ میں کیا کروں۔ دل میں سوچا کہ اچھا جاتا ہوں اور جا کر کچھ محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں، وہی لا کے دے دوں گا۔
جا کے قرضہ مانگا، دینے والے نے کہا نہیں قرضہ نہیں دینا۔ ایک یہودی کے پاس گئے، قرضہ مانگا، اس نے کہا میں قرضہ تو نہیں دے سکتا، البتہ میری زمین ہے اور اس میں میں پانی لگاتا ہوں کنویں کا، اور میرے کنویں کو جو بیل چلاتے ہیں نا وہ آج کل بیمار ہے، تو اگر تم کنواں چلاؤ اور میری زمین میں پانی دو تو پھر تمہیں صبح میں کچھ کھجوریں دے دوں گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایک طرف ساری رات جاگ کر کنواں چلانا اور دوسری طرف جو تھوڑی بہت کھجوریں ملیں گی اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت تو نصیب ہو جائے گی، چنانچہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ کنویں میں جہاں بیل باندھتے ہیں وہاں یہ آگے اور اپنے آپ کو رسی سے انہوں نے اس میں جوت لیا، کنواں کھینچ رہے ہیں، ساری رات چلتے بھی رہے کنواں بھی چلاتے رہے۔ اب سوچو تو صحیح، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ساری رات جاگ کر انہوں نے کنواں چلایا، پانی دیا، جب صبح ہوئی تو اس یہودی نے کچھ کھجوریں دے دی، بس وہ کھجوریں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، نگاہ نبوت نے بھی پہچان لیا، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہی کھجوریں ہیں، میری طرف سے قبول فرما لیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں قبول فرما کے ایک صحابی کو کہا کہ یہ جتنا سامان پڑا ہوا ہے نا، مختلف جگہوں پر یہ کھجوریں رکھتے جاؤ۔ جس طرح زیور کے اندر ہیرے کو جڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لائی ہوئی کھجوروں کو اس طرح ڈائمنڈ کی طرح اس سامان کے اندر مختلف جگہوں پر رکھوا دیا۔ قدردان ہستیاں تھیں۔ تو محبت یہ بھی کر گزرنے کے لیے انسان کو آسان بنا دیتی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرما دے تاکہ شریعت کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے نیچے انعامات کے خزانے موجود ہیں۔ جس نے حکم خدا کو پورا کر دیا اس نے انعامات کے خزانوں کو پا لیا۔ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ یہ عمل میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، حکم خدا کو نہیں میں نے توڑنا، کوئی کام اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہیں کرنا۔ جب زندگی پوری حکم خدا کے مطابق بن جائے گی، اللہ رب العزت کی انعامات الہی کے بندے پر بارش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ یہ سبق ہم نے رمضان مبارک میں سیکھا کہ اے اللہ، ہمیں اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا نہیں کرنا بلکہ ہمیں آپ کے احکام کو پورا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنا ہے۔ تو جو سبق ہم نے سیکھا ہے اب اس کو پورا سال ہم نے عمل میں لانا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ جہاں اور بہت ساری نعمتیں ہم مانگتے ہیں، یہ نعمت بھی مانگے، کون سا مشکل کام ہے صرف بات سمجھ میں آنے والی، ہے صرف احساس پیدا ہونے والی بات۔ احساس پیدا ہو جائے قدر آ جاتی ہے وقت کی۔ وہ ایک بندے نے کہا، suddenly I realized that the days coming and going are my life۔ اچانک مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو دن آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہی میری زندگی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر وقت کی قدر پیدا ہو گئی. پہلے وقت گھنٹوں ضائع کر دیا کرتا تھا، یہ احساس پیدا ہونے کے بعد 1 منٹ بھی میں ضائع نہیں ہونے دیتا تھا. یہ میری زندگی کا قیمتی وقت ہے، میں اس کو کیوں ضائع ہونے دوں. احساس کی بات ہے. چنانچہ ایک آدمی مکان بنوا رہا تھا، اس کے پاس ایک بوڑھا آ گیا. وہ بوڑھا کہتے ہیں کہ بیٹا میں بے سہارا سا آدمی ہوں، کوئی میرا فنا نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی غمخوار. کوئی کام میرے ذمے لگا دو، میں یہاں چوکیداری کر لوں گا. سر چھپانے کی جگہ دے دو، جو ٹکڑا دے دو گے میں کھا لوں گا. اس کو بھی ضرورت تھی. اس نے کہا بابا یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، یہاں رہ لو، اور یہ جو سامان ہے نا میرا، اس کی نگرانی کرتے رہنا. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ بوڑھا میاں اس کے پاس نوکری کرنے لگ گیا. جیسے جیسے کام بڑھتا گیا چیزیں اور آتی گئیں. اب بوڑھا آدمی بوڑھا ہوتا ہے، نسیان کا مریض ہوتا ہے، طبیعت میں بھی ذرا حساسیت زیادہ ہوتی ہے. بڑھاپا بعض چیزیں لے کے آتے ہیں نا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ بوڑھوں کے بارے میں ایک لطیفہ سناتے تھے کہ بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے پوری دکھائی بھی نہیں دیتا، بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی کچھ گر گئے ہیں، بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے سنائی بھی ٹھیک نہیں دیتا، بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب میں جلدی چیز بھول جاتا ہوں، بڑھاپا ہے. اب جب انہوں نے بڑھاپا 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 کہا، بڑے میاں کو غصہ آیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز پہ بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے. ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے. یہ جو آپ غصے ہو رہے ہیں نا جلدی، یہ بھی بڑھاپا. تو حساس طبیعت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ ایک بڑے میاں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میری ٹانگ ہے نا، اس میں گھٹنے میں بڑی درد ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کو چیک کر کے کہا کہ بڑے میاں عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس کے اندر درد ہے تو اب رہے گی، گزارا کرنا پڑے گا. تو جب اس نے کہا نا کہ عمر ہو گئی ہے، درد رہے گی، گزارا کرنا پڑے گا، تو بوڑھے میاں نے دوسری ٹانگ پہ ہاتھ رکھا. ڈاکٹر صاحب عمر تو اس کی بھی اتنی ہے. تو اپنی سمجھ ہو جاتی ہے بندے کی، طبیعت ہوتی ہے اپنی. اب کئی چیزیں آتی یہ بھول جاتا، خیال نہ رکھ پاتا. تو وہ نوجوان اس سے سختی کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ ایک دن کوئی چیز بھول گیا اور وہ مل نہیں رہی تھی، کہیں رکھ بیٹھا یاد نہیں آ رہی تھی. تو نوجوان نے اس کو خوب گالیاں نکالی. مصیبت بن گئے ہو میرے لیے، چلے جاؤ یہاں سے. یہ کہہ کے اس نے اس بوڑھے کا سامان کی جو گٹھڑی تھی نا، وہ اٹھا کے زور سے پھینکی، چلے جاؤ یہاں سے. جب اس نے دھکا دیا، پھینک دیا سامان، تو بوڑھے کو صدمہ تو بڑا. کہنے لگا اچھا بیٹے اللہ تجھے خوش رکھے، زندگی تو میری بھی گزر جائے گی، اور میں ایسے بے سہارا تو نہیں تھا، قسمت نے مجھے ایسے مصیبتوں میں ڈال دیا. میں تو اچھے گھرانے کا بندہ تھا، بس کیا کروں. جب نوجوان نے یہ سنا نا تو اس نے اسے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو. تو بوڑھے میاں نے کہا کہ بیٹا جب ملک تقسیم ہوا تھا تو میں یہاں پر ہجرت کر کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ آیا تھا. راستے میں ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ میں رشتہ داروں سے بچھڑ گیا، اور مجھے پتہ نہیں وہ لوگ کہاں، میں اکیلا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا. اب میں بوڑھا ہوں،
اور اس بڑھاپے میں اکیلا ان مصیبتوں میں زندگی گزار رہا ہوں. نام پوچھا اس نے. جب بڑے میاں نے نام بتایا، واقعات سنائے، تو اب اس نوجوان کو اندازہ ہوا کہ میری والدہ جو مجھے سناتی تھی نا کہ ہم کیسے آئے اور تمہارے ماموں ہم سے کیسے جدا ہوئے، اور میری ماں اپنے بھائی کے بارے میں روتی تھی، دعائیں کرتی تھی، یاد کرتی تھی، تو پتہ چلا کہ یہ وہ ماموں صاحب ہے. اب جیسے ہی پتہ چلا اس نے کنفرم کیا، تسلی ہو گئی نا. یہ کہنے لگا ماموں آپ تو میرے ماموں ہیں، امی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ تو میرے گھر کے مالک ہیں، آئیں آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں. بوڑھے نے کہا نہیں بیٹا، مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. اب یہ نوجوان جو اسے تھوڑی دیر پہلے گالیاں نکال رہا تھا، اب یہ اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے. ماموں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بس مجھ سے بہت کوتاہی ہو گئی. کہاں؟ اس کی گٹھڑی اٹھا کے پھینک دی تھی. تعارف نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. جب پتہ چلا تو اب پاؤں پکڑ رہا ہے، اب جوتے اٹھا کے چوم رہا ہے. ماموں اللہ کے لیے نہ جائیں. یہی بندے کا حال ہوتا ہے کہ جب تک اس کو آخرت کا احساس نہیں ہوتا، اعمال کو اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے. نماز بھی قضا، تلاوت بھی قضا، درود شریف کی تسبیح بھی قضا، اور گناہوں کو جلدی جلدی سینے سے لگاتا ہے. اور جب احساس ہوتا ہے کہ میری تو زندگی کا وقت تھوڑا رہ گیا، اب سوچتا ہے اوہو میں اپنی زندگی کا وقت تباہ کر گیا، مجھے تو کچھ اعمال کر لینے چاہیے تھے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی. تو کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا تو وہ شہزادہ، لیکن اللہ نے اس نوجوان کو جوانی کے عالم میں آخرت کی فکر لگا دی تھی. وہ شاہی محل میں رہتا، سادہ کپڑے پہنتا، دسترخوان پہ بٹھاتے تو بس خشک روٹی اور پانی، وہ اس طرح گزارا کر لیتا، اور عبادت میں مشغول رہتا. عام لوگ سمجھتے کہ یہ شاید کوئی مینٹل کیس ہے، یا تو یہ ریٹارڈڈ ہے، یا ویسے ہی کوئی مسئلہ ہے اس کا. تو وہ بادشاہ کو کہتے رہتے کہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے، اطباء کو دکھائیں، حکیموں کو دکھائیں. بادشاہ دکھاتا، سب کہتے جی ٹھیک ہے. بادشاہ بھی بڑا تنگ. ایک دن دوستوں نے بادشاہ کو زیادہ آر دلائی، آپ اپنے بیٹے کا خیال نہیں کرتے، بیٹے نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے. تو جب بادشاہ کو سننی پڑی نا تو اس کو بھی غصہ آیا. اس نے آ کے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے تمہاری وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، تم کیوں صحیح طرح نہیں رہتے جیسے شہزادے رہتے ہیں. اس نے کہا ابا جان آپ کو اگر میری وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے نا تو بس آپ مجھے اجازت دیں، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں، میں وہاں زندگی گزاروں. لو جی بچے نے جانے کی نیت کر لی. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو اب تیاری کر کے جانا چاہتا ہے، اس نے بیوی کو بتایا. ماں نے بھی روکنے کی کوشش کی، اس نے کہا امی میں نے بس ارادہ کر لیا میں جا رہا ہوں یہاں سے. ماں نے کہا بیٹا اچھا پھر نشانی میری طرف سے لیتے جاؤ، یہ انگوٹھی ہے چاندی کی، اگر کہیں تمہیں ضرورت ہو تو تم اس انگوٹھی کو بیچ لینا اور اپنی ضرورت کو پورا کر لینا. اور یہ قرآن مجید ہے بیٹا، تم قرآن مجید بیٹھ کے پڑھنا اور اپنی امی کو بھی یاد کرنا. ماں کا دل تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. بچے نے وہ دونوں چیزیں رکھ لی، چلا گیا. یہ بچہ وہاں سے سیدھا علماء کی بستی میں پہنچا. دل میں اس کے یہ تھا کہ میں یہاں علم پڑھوں گا
اور اپنی زندگی علم کے مطابق گزاروں گا۔ کیسے رہے؟ اس نے ترتیب یہ بنائی کہ میں ہفتے میں 1 دن کام کروں گا اور باقی دن جو مجھے کمائی ہوگی میں اس سے کھانا کھاؤں گا اور 6 دن میں اپنی پڑھائی میں لگاؤں گا۔ تو ابو عامر ایک شخص تھے، وہ کہتے ہیں مجھے گھر بنانا تھا، میں گیا کہ میں کسی مزدور کو لے کے آؤں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا، بڑا خوبصورت، نیکی اس کے چہرے پر، نور اس کے چہرے پر، شرافت اس کے چہرے پر۔ تو میں حیران کہ یہ مزدوروں کی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نوجوان تم مزدوری کرو گے؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ کیوں نہیں جی، ہم تو دنیا میں آئے ہی مزدوری کرنے کے لیے۔ میں نے کہا آؤ میرے گھر، میں نے مکان بنانا ہے۔ کہنے لگا انکل میری کچھ شرطیں ہیں۔ بتاؤ بھئی کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ کہنے لگا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر کام کے درمیان نماز کا وقت آ گیا آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک نہیں سکیں گے، میں اپنے وقت میں نماز پڑھوں گا۔ آپ اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کام میں حرج ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط منظور۔ کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ سے اتنے پیسے مزدوری کے لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے میں کم لوں گا۔ زیادہ دینا چاہیں گے تو بھی نہیں لوں گا، کم دینا چاہیں گے تو بھی نہیں لوں گا۔ بہت اچھا۔ کہنے لگے میں لے آیا، اس نے آ کے کام شروع کیا۔ شام کو جب میں نے دیکھا تو اتنا زیادہ، ایک بندے نے کئی بندوں کے برابر کام کر دیا۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا یار میں اسی مزدور سے اپنا گھر بنواؤں گا، جلدی بنے گا، اچھا بنے گا۔ اگلے دن پھر اسے لینے کے لیے گیا، موجود نہیں۔ جو اور مزدور تھے میں نے پوچھا یار یہ فلاں طرح کا نوجوان وہ کدھر؟ ان کا جی بات یہ ہے کہ وہ تو ہے طالب علم، 1 دن ہفتے میں مزدوری کرتا ہے اور جتنے پیسے ملتے ہیں اس کی 6 روٹیاں خریدتا ہے، اور ہر دن 24 گھنٹے میں 1 روٹی کھا کے گزارا کرتا ہے، اور 6 دن 6 روٹیوں کے ساتھ گزارتا ہے، پھر 7ویں دن کام کرنے آ جاتا ہے۔ تو وہ تو آپ کو ہفتے کے بعد ملے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، اگر ایسا نیک انسان ہے تو میں نے بھی گھر اسی سے بنوانا ہے، ہفتے کے بعد آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب میں گیا تو میں نے دیکھا وہ پھر بیٹھا ہوا تھا، میں اسے لے کے آیا۔ اب میرے دل میں ایک شوق کہ پچھلی دفعہ اس نے اتنا زیادہ کام کر لیا 1 دن میں، تو میں ذرا دیکھوں گا کہ اس کا زیادہ کام ہوتا کیسے ہے۔ بچے نے کام کرنا شروع کیا، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے بس یوں رکھتا جا رہا تھا، اور اللہ کی شان کے اینٹ جہاں پڑتی تھی وہ بالکل سیدھی، یعنی عام مستری وہ تو اینٹ اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، پھر اس کو سیدھا کرتا ہے، پھر ٹھونکتا ہے، جماتا ہے، تب ایک اینٹ جا کے اپنی پوزیشن کے اوپر لگتی ہے۔ اور یہ اٹھا کے رکھتا جا رہا تھا اور اللہ کی شان کے اینٹ اپنی جگہ پہ جمتی جا رہی تھی۔ کہ یار یہ برکت ہے اس کی نیکی اور اس کے تقوی کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے کام میں دے دی ہے، بس میں اسی سے کام کروں۔ جب اجرت دینے کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ میں نے اس کی جو مزدوری تھی نا اس سے زیادہ پیسے دیے۔ اس نے کہا انکل آپ سے میں نے ایک بات نہیں کی تھی کہ مزدوری نہ زیادہ لوں گا نہ کم لوں گا، آپ مجھے زیادہ دے رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا میں حیران کہ پہلی دفعہ دنیا میں بندہ دیکھا کہ جس کو دو اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے اگلے ہفتے جب میں گیا اس کو لینے کے لیے تو وہ بچہ پھر وہاں موجود نہیں تھا۔
میں نے مزدوروں سے پوچھا کہ بھئی وہ کیوں نہیں؟ ان کا جی وہ بیمار ہے اور فلاں مسجد میں وہ رہتا تھا تو اس مسجد میں وہ لیٹا ہوا ہے، اس کو بخار ہے، سردی کا بخار۔ کہنے لگے میں وہاں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ تیز بخار تھا اس کو، جیسے بندہ بس آخری وقت میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، میں نے اسے پیار دیا، نوجوان مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں گھر لے جاتا، میں تیری تیمارداری کرتا، خبرگیری کرتا۔ اس پر اس نے کچھ اشعار پڑھے، جن اشعار کا ترجمہ اس قسم کا تھا: اے مسافر، تیرا سفر لمبا ہے تو اپنے لیے کچھ توشہ اکٹھا کر لے تاکہ تیرا سفر آسان ہو جائے۔ اس کے اشعار سن کے مجھے بھی رونا آ گیا، بس مجھے محسوس ہوا کہ اس کی حالت اور غیر ہو گئی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا انکل بس آپ جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ پڑھا کے مجھے دفن کر دینا، اور میری ایک وصیت ہے اس پر عمل کر لینا۔ کیا؟ کہ یہ انگوٹھی ہے اور یہ قرآن مجید ہے، یہ آپ ہارون رشید کو جا کر واپس دے دینا۔ یہ آپ ہارون رشید کو جا کر واپس۔ جب اس نے ہارون رشید کا نام لیا کہنے لگے، تب میں نے محسوس کیا اوہو، سنا تھا کہ بادشاہ کا ایک بیٹا بڑا ہی دیندار تقوی والا ہے اور دنیا سے بالکل اس نے زہد اختیار کیا ہوا ہے، یہ وہ بچہ تھا، یہ شہزادہ تھا۔ کہنے لگا جب مجھے پتا چلا تو بس اس بچے نے آخری سانس لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس کو کفنا دیا، دفنا دیا۔ پھر میں انگوٹھی اور قرآن لے کے ہارون رشید کو ملنے کے لیے چلا۔ شہر آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہر میں پولیس، ہٹو بچو راستے خالی کرو۔ کیوں بھائی؟ کہ جی بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، یہ دنیا کا دستور ایسا ہی رہا ہے۔ میں بھی ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ہارون رشید کی سواری گزرنے لگی تو میں نے اس کو دور سے وہ قرآن پاک دکھایا اور دکھا کر کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی نظر جیسے قرآن پاک پر پڑی نا تو بادشاہ کے چہرے پہ فوراً سنجیدگی کے اثرات آ گئے۔ وہ محسوس کر گیا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، یہ قرآن لے کے پھر رہا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کو میرے پاس محل میں بھیج دو۔ کہنے لگے میں محل میں آ گیا۔ محل میں جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو کیا وجہ بنی ہمیں نہیں پتا، لیکن بادشاہ سلامت بڑے غمزدہ اور سیریس سے ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے انہوں نے اجازت تو دے دی۔ بھائی 3 باتوں کی جگہ 2 کر سکو تو زیادہ اچھا، اور 2 کی جگہ بھی 1 کر کے آ جاؤ تو زیادہ اچھا، مختصر کرنا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں بادشاہ سلامت کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے نوجوان، لگتا ہے کہ تو میرے زخم کو تازہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں اس طرح یہ معاملہ پیش آیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے سے مزدوری کروائی اور اپنا گھر بنوایا۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، وہ شہزادہ ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ تو موت کے وقت اس نے مجھے بتایا۔ بس اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہارون رشید کو جا کے کہہ دینا مسافر تیرا سفر لمبا ہے، تیرے پاس توشہ چھوڑا ہے۔ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے تو نے جوانی میں اس بات کو سمجھ لیا کہ تیرا باپ بڑھاپے میں بھی اس بات کو نہ سمجھ سکا۔ جن کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ پھر جوانی میں بھی آخرت والی عبادت کو کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور رمضان میں جو ہم نے نیکی کا سبق سیکھا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بقیہ پورا سال ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری جان چھڑائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔